عمران اسماعیل صاحب وہاں پہنچے، وہ مل رہے تھے مختلف رہنماؤں سے اور توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ دیر میں عمران خان بھی ان رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، مگر کارکنوں کے درمیان بدمزگی ہو گئی جس کی وجہ سے عمران خان ان تمام رہنماؤں سے نہ مل سکے۔ اس کے بعد عمران خان کریم آباد پہنچے، جہاں انہوں نے NA-246 سے تحریک انصاف کے امیدوار عمران اسماعیل کے انتخابی کیمپ میں جمع ہونے والے کارکنوں سے خطاب کیا۔ اس دوران اگرچہ کئی مواقع پر MQM اور تحریک انصاف کے کارکنان کا آمنا سامنا ہوا، خصوصاً جناح گراؤنڈ میں دونوں جماعتوں کے کچھ کارکنوں کے درمیان تصادم کے مناظر بھی دکھائی دیے، تاہم مجموعی طور پر شہر کی اور بالخصوص علاقے کی صورتحال پرامن رہی اور سارا دن کوئی ناپسندیدہ واقعہ پیش نہیں آیا اور ساری صورتحال کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین بجا طور پر کریڈٹ کے مستحق ہیں، جن کے گزشتہ روز دیے گئے بیانات نے ممکنہ کشیدگی اور صورتحال کو ڈیفیوز کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد سے وہ روانہ ہوئے سندھ کے لیے، حیدرآباد پہنچے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لائرز کی ٹیم تیار ہے، ہماری لیگل ٹیم لندن میں تیار ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا تو الطاف حسین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ الطاف حسین صاحب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا، اور کیا کہا تھا یہ ذرا آپ کو سنیے۔ عمران خان صاحب شاباش شاباش میرے بھائی، کل تک تو ہم دونوں پاکستانی تھے، آج آپ کے انکشاف کے بعد خوشی ہے کہ ہم بھائی بھی بن گئے ہیں۔ اور آپ نے کہا میں بھی آدھا مہاجر ہوں، بہت بہت شکریہ عمران بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ آدھے مہاجر نہیں ہیں بلکہ اب میں آپ کو پورا مہاجر سمجھتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب کا یہ بیان بلا شبہ جو گزشتہ دنوں ایک سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا تھا اس کے بالکل برعکس تھا، اور اسے کم کرنے میں بڑی مدد ملی، جس کا مظاہرہ آج دیکھا بھی گیا، لیڈرشپ کی حد تک تو بہرحال صاف صاف دیکھا گیا۔ الطاف حسین کی رعایت پر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے آج دن بھر کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان بھی کیا گیا، اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کا یہی مثبت کردار تھا جس کا اعتراف تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایئرپورٹ پر نیوز کانفرنس کے دوران بھی کیا۔ اچھا ہے کہ ایک الطاف حسین کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ وہ کو ڈیفیوز کیا جو ٹینشن بنی ہوئی تھی، تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ رابطہ کمیٹی ہمیں ملے گی، تو یہ اچھا تھا۔ خان صاحب نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ اچھا تھا جو فیصلہ کیا گیا کہ رابطہ کمیٹی ہمیں ملے گی۔ عمران خان نے اس موقع پر 19 اپریل کو جلسہ کرنے کا اعلان بھی دہرایا۔ جلسہ تو ہم نے کرنا ہے اب، اور کرنا انشاءاللہ وہ 19 کو کریں گے اور بڑا کریں گے۔ آثاردین شہر میں MQM اور تحریک انصاف کے درمیان جو سیز فائر کا ماحول نظر آیا، سوائے چند ایک موقع پر جہاں پر کارکنوں کی آپس میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھا پائی کا معاملہ نظر آیا، جس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں شک کا فائدہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سارے معاملے کے بعد NA-246 میں جو مہم ہے، جو انتخابی مہم ہے، اس کا رخ کیا ہوگا؟ کیا چیزیں اب مثبت سمت میں بڑھیں گی اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ وہی رہے گا جو کہ عمران خان صاحب کے شہر سے جانے کے بعد ہوا ہے؟ اس پر دونوں جماعتوں سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ کہ خراب ہوئی تھی اس پر آپ نے تنقید بھی بھرپور کی تھی، جو آپ کے ساتھ ہوا، آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا، اس کے بعد آپ کے کیمپ کے ساتھ ہوا۔ آج اگر اچھا دن گزرا ہے تو آپ کریڈٹ دیں گے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو کہ انہوں نے اچھا کردار ادا کیا؟ میں بالکل، اس میں کوئی مجھے ہار نہیں ہے کہنے میں کہ الطاف حسین صاحب کا جو بیان آیا تھا اس کے بعد سچویشن یا جو ہیٹ اپ تھی وہ بہت حد تک ڈیفیوز ہوئی، اور آج متحدہ کے جو سارے لوگ تھے، جو ان کے لیڈران تھے، وہاں پر خان صاحب کا استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور جب ہم جناح گراؤنڈ پہنچے ہیں تو کارکنوں نے پھول پتیاں بھی نچھاور کی ہیں، اور اس کے بعد کچھ بھگدڑ ایسی ہوئی کہ جس طرف یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں خان صاحب نہ جا سکے، پبلک بہت زیادہ تھی، گیٹ بند تھا، اور پھر خان صاحب کو واپس جانا پڑا۔ خان صاحب اس کے بعد میں جا کے فاروق ستار سے اور دیگر رہنماؤں سے ملا، اور اسد عمر بھی تھے، اور پھر ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ تھوڑا سا آ کے خان صاحب سے ملاقات کر لیں، تو فاروق ستار آئے، انہوں نے ملاقات کی خان صاحب سے،
खान साहब भी गाड़ी से उतर के उनसे मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई आपस में, गुड एक्सचेंज ऑफ नोट्स। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह आगे चलता रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सिवाय एक उस इंसिडेंट के जो पीछे हुआ, जो हमारे कुछ वर्कर्स पीछे रह गए थे और मुत्तहिदा के वर्कर्स के साथ कुछ तलकलामी हुई, उसमें जो खान साहब ने अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है तो आई एम नोबडी टू मेक अ डाउट। लेकिन मैं फिर भी मुत्तहिदा से कहूँगा कि क्योंकि आपका घर था और आपका एक क्लेम है कि ये आपका गढ़ है और यहाँ पर कोई चिड़िया का बच्चा भी आपकी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता, ये आपने एक परसेप्शन वहाँ पे कायम किया हुआ है। तो ये कौन से लोग थे, इनको आप देखें और इन्हें आप अरेस्ट करवाएं, पुलिस के हवाले करें, तब जाके हमारी जो सिचुएशन है वो मज़ीद डिफ्यूज़ होने में कामयाब हो सकेगी। जो तज्जिए किए जा रहे थे अब तक की सूरत हाल पर, उसमें यही कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है, बेनिफिट करता है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ा रहे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ है, बड़ा स्ट्रांग हल्का है, तारीखी तौर पर बड़ा जबरदस्त वोट बैंक उनका रहा है, उन्हें सूट नहीं करता और वो गलती कर रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत को बढ़ने दे रहे हैं, या फिर वो जो आपकी गाड़ी पर बल्ले मारे गए या फिर कैंप का वाकया हुआ, आप समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर का नीचे आना है ये आपको भी बेनिफिट करेगा और 23 अप्रैल तक अब माहौल ऐसा ही रहेगा जैसा आज बन गया है? शाहजेब, हमें तो किसी सूरत सूट नहीं करता। अगर वहाँ पे टेंशन बढ़ती है, हीटअप होता है माहौल, तो वोटर जो है वो घर से नहीं निकलेगा। अगर कोई खुदा न खास्ता बड़ा वाक़या हो जाता है तो बिल्कुल ही इसके अंदर वोटर टर्नआउट जीरो हो जाएगा और फिर वो होगा जो नबील गबोल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वोटर तो आया नहीं था, 1,40,000 वोट कहाँ से पड़े, इस पर मैं खुद भी हैरान हूँ। ये मैं अभी टीवी पर देख रहा था। अरे वो आपने मेरे शोज की हेडलाइन देखी है, वो जरा इंटरव्यू थोड़ी देर में मैं नाजरीन को दिखाऊंगा कि नबील गबोल साहब की अपनी क्या राय है कि उन्हें 1,40,000 वोट कैसे पड़ा था। मगर आपके लिए नाज़िम साहब, आप करीमाबाद से आगे जा भी रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो कंवर नवेद साहब को आज भी हम शो के लिए लाइनअप कर रहे थे, कल हम कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि जी हम तो डोर टू डोर कैंपेन में मसरूफ हैं। आप कहीं करीमाबाद तक तो नहीं महदूद होकर रह गए? खान साहब भी यहीं से वापस चले गए, आप कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन? मैं शाहजेब एक चीज तो में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। NA 246 पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। 24 फरवरी को साबिक रुकन कौमी असम्बली नबील गबोल ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे से यह नशिस्त खाली हुई और 23 अप्रैल को इस पर ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है। नबील गबोल साहब जो कि लियारी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन की। अल्ताफ हुसैन साहब ने इस अहम हल्के से, जो मुत्तहिदा का गढ़ समझा जाता है, इससे उन्हें इलेक्शन लड़वाया और वो तकरीबन 1,40,000 वोट लेने में कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर शर्जील को लगभग 32,000 वोट मिले। क्या वजह है कि नबील गबोल साहब इतने ज्यादा वोट लेने में कामयाब हुए थे? उनसे पूछते हैं कि NA 246 के डायनामिक्स क्या हैं। क्या कोई चैलेंज कर भी सकता है ऐसे हल्के में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, जहां से लियारी से एक रहनुमा को अल्ताफ हुसैन साहब टिकट देते हैं और वो 1,40,000 वोट हासिल कर लेता है? वहां कोई चांस भी है कि कोई दूसरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के करीब भी आ सके? नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ज्यादा हाइप है, एक तो आपने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इस बाई इलेक्शन की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां शरीफाबाद, करीमाबाद, अजीजाबाद, अलकरम स्क्वायर, FB एरिया जैसे इलाके आते हैं और हम सबको पता है कि यहां अक्सरियत न सिर्फ उर्दू बोलने वालों की है बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सपोर्टर्स की है। कोई चांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या किसी और जमात का, या ऐसी हाइप क्रिएट हो गई है? देखें शाहजेब, मैं समझता हूँ कि जिस सीट को, जिस NA 246 को कभी किसी ने अहमियत ही नहीं दी, उनके वोटर्स को कभी किसी ने अहमियत नहीं दी, कम से कम मेरे इस्तीफे के बाद वहाँ के वोटर्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ NA 246 के वोटर्स को मेरे शुक्रगुजार होना चाहिए। ये एक ऐसी सीट थी कि MQM हमेशा समझती थी कि ये बिल्कुल अनकॉन्टेस्टेड सीट है, यहाँ पर कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो आप यकीन करें, पूरे अपने हलके में एक दिन भी मुझे बुलाया भी नहीं गया कि आप आएँ और वहाँ पर कोई प्रोग्राम करें। सिर्फ एक कॉर्नर मीटिंग की मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं वहाँ पर चला गया था, और ये वाइड इलेक्शन है जिसमें मैंने मतलब कोई वर्क ही नहीं किया था। और जब रिजल्ट निकल के आया तो 1,40,000 का। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ये गढ़ है MQM का, तो आप PTI की चांस बनती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले जितने इलेक्शंस यहाँ पर हुए, उस इलेक्शन
کو آپ ابھی کے الیکشن کے ساتھ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے، اس پہلی الیکشن میں میں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم گھبرائی ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے پہلی دفعہ اپنے گڑھ سے جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کی شکل میں. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہاں پر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے اور اگر یہاں پر فوج کی موجودگی میں الیکشن ہوتا ہے تو چانسز ہیں کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. اصل آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ متحدہ کوئی موومنٹ گھبرائی ہوئی ہے؟ ویسے تو متحدہ کے دوسرے مسائل ہیں، یہاں آپریشن ہو رہا ہے، لندن میں مسائل ہیں، مگر متحدہ قومی موومنٹ نے آپ کو ٹکٹ دیا اور ظاہر ہے آپ کا تو ایک بھی ووٹ نہیں تھا یہاں پر، سارا کا سارا ووٹ بینک الطاف حسین صاحب یا متحدہ قومی موومنٹ کو ہوگا جو آپ کو ملا 1,40,000. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے متحدہ قومی موومنٹ خواہ گھبرا رہی ہے؟ میں خود حیران ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ ایم کیو ایم، کیونکہ جب میں نے الیکشن لڑا، جب پولنگ والے دن پولنگ سٹیشنز میں کے دورے میں نے کیے تو پولنگ سٹیشنز میں بہت چند لوگ وہاں پر مجھے نظر آئے جو ووٹ کاسٹ کر رہے تھے. ووٹ کی جو کاسٹ کی ریشو تھی وہ بہت ایک تو سلو بھی تھی اور کوئی 12 بجے تک تو لوگ بھی نہیں آئے تھے. تو میں نے یہی وہاں پر جو کنسرن تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ووٹرز نہیں آ رہے ہیں، اور مجھے یہی جواب دیا گیا جی ووٹرز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ جیت گئے، آپ گھر جا کے آرام سے بیٹھے. تو جب رزلٹ نکلا تو میں خود حیران ہو گیا کہ جہاں پر لوگ ہی نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پر 1,40,000 کیسے ووٹ ملے ہیں. مطلب ووٹ معذرت کے ساتھ اب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو لوگ نظر نہیں آ رہے تھے اور اس کے باوجود 1,40,000 ووٹ ملے ہیں. اب آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، آپ اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کریم آباد کے ایک پولنگ سٹیشن میں گیا، لوگ جو ہے وہاں پر مشکل سے 12-13 لوگ کھڑے ہوئے تھے. جب میں اندر گیا ایک پولنگ سٹیشن میں تو میں نے دیکھا وہ ایک پولنگ سٹیشن میں وہاں پر بیٹھ کے ٹھپے مارے جا رہے تھے. تو وہ دیکھ کر نہیں آ جائے. تو یہ چیز پنجاب کے کافی حلقوں میں لگے ہیں. تو صرف میرا کہنے کا مقصد یہ کہ میں آپ کو ایک مزیدار قصہ بتاؤں کہ جب میں پورا وزٹ کر کے اس میں بیٹھا تو انیس قائم خانی صاحب وہاں تھے اور بھی لوگ تھے. تو میں نے کہا کہ ووٹرز کم نظر آ رہے ہیں، نکل نہیں رہے ہیں، ووٹروں جو تعداد ہے، جو ریشو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے. آپ کو 1,40,000 سے 1,50,000 کے ساتھ، اور آپ 2 سال نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے تو اس پر 2-3 سوال بنتے ہیں کہ میں آپ سے کروں، مگر اس سے پہلے ذرا مجھے بتا دیں آپ کے خلاف بھی 32,000 ووٹ پڑا تھا. تو اس وقت پھر متحدہ مطمئن تھی کہ 1,00,000 سے زیادہ 30,000 ووٹ جب پی ٹی آئی کو ملے تو الطاف بھائی نے کال کر کے رابطہ کمیٹی میں بڑے غصے کا برہمی کا اظہار کیا کہ یہ 32,000 ووٹ کہاں سے پڑے. تو پتہ چلا وہاں پر آغا خانی کمیونٹی جو ہے، بھوری کمیونٹی کافی تعداد میں رہتی ہے، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آغا خانی کمیونٹی ایسی ہے کہ ان کی جو ہے عزت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ آغا خان کے وجہ سے وہاں ایک انٹرنیشنل رسپیکٹ ہے ان کی. تو میرے خیال میں صرف ناراضگی شو کی گئی، مزید ان کو جو ہے تنگ نہیں کیا گیا. بھی میں نے سنا ہے کہ زیادہ ورک ان پر ہو رہا ہے کہ کہیں وہ جو ہے دوبارہ، کیونکہ پچھلے الیکشن میں یہ مجھے کنفرم پتا ہے کہ انہوں نے ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کو دیے. تو جو دیکھیں فیڈرل بی ایریا کا جو ہے لیاقت آباد ہے، فیڈرل بی ایریا ہے، کریم آباد ایریا ہے، یہاں کافی پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. یہ لوگ پچھلے 7 الیکشن سے جو ہے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے آئے، میں سمجھتا ہے. تو میں نے جو اندازہ لگایا کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، فوج کی نگرانی میں ہو، فوج پولنگ بوتھ میں ہو، اگر ٹھپا لگانے نہیں دیا جائے تو پھر بڑا ٹف فائٹ ہو سکتا ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے چانسز بہت ہیں جیتنے کے، ایم کیو ایم کا سیٹ رہا ہے ہمیشہ. لیکن اگر ایم کیو ایم 10-20 ہزار ووٹ سے بھی جیتتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہوگی. آپ کا رکتا ہے، مگر ابھی بائی الیکشن ہوا ہے کراچی میں جو کہ فوج کی نگرانی میں، رینجرز کی نگرانی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کو فتح حاصل ہوئی. اور جو بات آپ بتا رہے ہیں، اگر آپ کی بات کہ آپ نے خود نے تو ٹھپے اپنے حق میں لگائے جاتے ہیں تو مخالف کا ووٹ بینک تو سے نہیں کم ہوتا. 32,000 ووٹ پڑا، اس کا مطلب ہے کہ متحدہ کا ووٹ بینک ہی اوپر نیچے ہوگا نا. متحدہ تو کوئی پولنگ ایجنٹ دوسرا تھا ہی نہیں، روکنے والا تو پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے نا. مخالفین کا ریکارڈ کیا 12 بجے کے قریب، پی ٹی آئی کے تو وہاں پر پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے، پھر بھی اس کے باوجود 32,000 ووٹ لینا میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے. اب اس بنیادی سوال پہ میں آتا ہوں جو میں آپ سے اس وقت کرنا چاہ رہا تھا، مگر ظاہر ہے کچھ سوالات کے بعد یہ 2 سال بعد بتا رہے ہیں آپ یہ ساری باتیں. اس کا مطلب ہے 2 سال تک نبیل گبول ایک دھاندلی کے الیکشن سے جیتے ہوئے دھاندلی والے ممبر نیشنل اسمبلی تھے اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے. آج پارٹی سے ریزائن کر کے ساری باتیں کر رہے ہیں، اب دھاندلی والے ممبر نیشنل اسمبلی تھے.
دیکھیں انسان غلطی کرتا ہے، اور میں نے جب اس غلطی کا احساس مجھے ہوا، میں نے استعفیٰ دیا، میں نکل آیا باہر. میں آج فخر سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں تو عمران خان کو، پی ٹی آئی کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگ نے یہ غلط ڈیسیشن لیا کہ آپ لوگ دوبارہ اس فیک پارلیمنٹ میں گئے، جس کو آپ نے خود کہا عمران خان نے. مجھے ساتھ میں بتا دیں کہ کراچی کے عوام کے بڑے ایشوز ہیں، آپ انہیں 246 کو سمجھتے ہیں، کراچی کے عوام کے ایشوز کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر کام نہیں ہوتا کراچی کے مختلف حلقوں میں. کراچی کے عوام، ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے کراچی میں ہونی چاہیے تھی. کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہو سکتا ہے اگر فوج کے ماتحت الیکشن ہو رہے ہوں، کہ وہاں کا ووٹر متحدہ قومی موومنٹ کی جگہ کسی اور کو ووٹ دے، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے؟ کیا وجہ ہے؟ خان صاحب تو پہلے بھی آئے تھے، بڑی ہائپ انہوں نے کریٹ کی تھی، پھر چلے گئے، آج بھی آئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ووٹ دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سیٹ ہے، یہاں پر صرف مہاجر ہی جو ہے وہاں سے الیکشن جیت سکتا ہے، لڑ سکتا ہے اور ایم این اے رہ سکتا ہے. تو عمران اسماعیل بھی مہاجر ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، چاہے وہ مہاجر پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ مہاجر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہو. ووٹ صرف مہاجر کو ملے گا یہاں پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ صرف مہاجر کو ملے گا؟ پھر متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹ پر، کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر ایک گبول بلوچ الیکشن لڑا تھا اور جیت گیا تھا، تو پھر متحدہ قومی موومنٹ کی یہ طاقت تو ہوئی نا کہ ویسے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صرف مہاجر کا ووٹ ہے، مگر ایم کیو ایم کی سیٹ پر کے ٹکٹ پر کوئی بلوچ بھی جیت سکتا ہے یہاں سے. نہیں، میں نے تو مانا کہ یہ سیٹ متحدہ کی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں متحدہ کی ہے، لیکن اگر متحدہ صرف 10 سے 20 ہزار کے لیڈ پہ جیتے گا تب بھی متحدہ کی ہار ہے. اصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. 1,40,000 ووٹ آپ کو پڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے حق میں خواتین کس طریقے سے ٹھپے لگا رہی تھی. آپ 9-0 گئے، آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہاں تو رشی نہیں ہے، مجھے کیسے ووٹ ملے گا؟ تو آپ نے کہا، انیس کیم خانی صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ کو 1,40,000 یا 1,50,000 کے آس پاس ووٹ مل جائے گا. یہ میڈیا کے دور میں ممکن کیسے ہے کہ کسی کے سامنے بھی نہیں آیا اور آپ 1.5 لاکھ کے قریب ووٹ لے گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہوتا ہے، تو بہت آسان ہے. اگر آپ کے پولنگ سٹیشنز میں پولیس کا ایک بندہ بھی نہیں ہے اور وہاں پر ٹوٹلی ایک پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے جو پولنگ کے سٹاف ہیں وہ خود ڈر کے مارے کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو کرنا ہے کریں، ہمیں مت مارے. ان کو ایک کمرے میں بٹھا کر ان کے لیے کھانا منگایا جاتا ہے اور باقاعدہ وہاں بیٹھ کے جتنے بھی جو بیلٹ پیپرز ہیں ان پہ سٹیمپنگ کیے جاتی ہے، ان پہ ٹھپے لگائے جاتے ہیں. اب یہی بات ہے نا کہ آپ کتنے بیلٹ پیپرز کو چیک کریں گے، کتنے انگوٹھوں کو چیک کریں گے. اور صاحب ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ استعفے کے بعد بھی آپ کے الطاف حسین صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے یعنی 246 کے حوالے سے، یا ویسے کیا بات ہوئی الطاف حسین صاحب سے؟ جی این اے 246 کے حوالے سے بات یہی، شروع میں جب میں نے ریزائن کیا انہوں نے کہا کہ جب ریزگنیشن کے بعد جب بات میری ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ریزگنیشن کے بعد جو ہے پارٹی جس طریقے سے الیکشن لڑ رہی ہے اور پارٹی کے لوگ جس طرح گھبرا رہے، اس سے اچھا آپ ایم این اے نہیں رہتے. نبیل قبول صاحب بہت شکریہ. نبیل قبول صاحب سابق ایم این اے 246 ہمارے ساتھ موجود تھے، یہی ہیں جنہوں نے اس سیٹ سے ریزائن کیا، اور یہ سارا کا سارا اس وقت جو کیمپین بنی ہوئی ہے اسی سیٹ پر بنی ہوئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار گورنر نوید جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید جمیل صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں باقی جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس پر تو بات کروں گا. سر اگر رینجرز نہیں آتی اور نبیل قبول صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر پریشان تو آپ بالکل نہیں ہوں گے، جیت جائیں گے آرام سے. دیکھیں نبیل قبول صاحب کا میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ان سے ایم کیو ایم نے نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ لیا ہے، اور یہ یقیناً ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور جو تکلیف دہ عمل ہوتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے. اور شنید یہ بھی ہے کہ یہ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اس سیٹ کے اوپر یعنی 246 کے اوپر جو ایم کیو ایم کے اپوننٹ تھے انہوں نے کوئی پٹیشن بھی داخل نہیں کی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کون صاحب، یہ جو آپ پٹیشن داخل نہ کریں آن ریکارڈ آپ کی درست ہوگی، مگر معذرت کے ساتھ نبیل قبول صاحب نے تو استعفیٰ دیا ہے. جب وہ اسپیکر کے چیمبر میں بھی گئے تھے آپ کے لوگ تو انہیں الٹا منانے چلے گئے تھے کہ کسی طریقے سے مان جائیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بھی سب کی عزت رکھتے ہیں. 2 سال تک اپنے حلقے میں نہیں گئے.
यहाँ पर राब्ता कमेटी ने उन्हें मुतादिद बार समझाया, 2 दफ़ा अल्ताफ भाई ने समझाया, और जब हमने ये समझ लिया कि वो इस्लाह करने के मूड में नहीं है तो उनसे बाकायदा पार्टी ने इस्तीफ़ा लिया है, और ये इस्तीफ़ा उन्होंने उनसे लिख कर लिया गया है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई उन्हें स्पीकर के पास अपने साथ लेकर गए और वहाँ पे रिसीव करा। अच्छा, दूर है नबील कबूल साहब की बात, क्योंकि ये तो नजर आया था कि नबील कबूल साहब ने कोई कैंपेन भी नहीं की थी। ये कह रहे हैं एक आध कॉर्नर मीटिंग में चला गया, उस जमाने में भी ये खबरें आती थी कि नबील कबूल साहब कोई बहुत अग्रेसिव कैंपेन नहीं कर रहे, उसके बावजूद 1,40,000 वोट तो उनको मिला, और बहरहाल मिला। देखिए, यहाँ पर आंखें जो हैं, जो देखने वाली आंखें थीं, वो सिर्फ नबील कबूल साहब की नहीं थी, वहाँ पर सारा मीडिया मौजूद था। आप जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनको आप सिर्फ एक गवाही के ऊपर बिल्कुल वो नहीं कर सकते। इस इलेक्शन में नबील कबूल साहब और जो पीटीआई के कैंडिडेट थे वो ही नहीं थे, बल्कि 13 कैंडिडेट थे, और उन 13 कैंडिडेट के जो पोलिंग स्टाफ था वो इसमें बैठा हुआ था। मैंने कहा ना कि नबील कबूल के लिए, एक नबील कबूल साहब के लिए तकलीफ दे अमल था कि उनसे इस्तीफा लिया गया, और शुनीद ये है कि वो अपना तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर नबील कबूल साहब जो आप कह रहे हैं कि अगर आपकी राय नबील कबूल साहब की राय के अगर वो दुरुस्त है, तो फिर आपके बारे में इमरान इस्माइल की राय कितनी दुरुस्त है कि एक ऐसा हल्का जिसमें नबील कबूल ने कैंपेन भी नहीं किया और आप कह रहे हैं शफाफ इंतखाब हुआ। इसमें हमेशा हमारे लिए जो इलेक्शन होता है वो ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन होती है, बल्कि हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स से कांटेक्ट का, राब्ते का बेहतरीन जरिया होता है। और इस वक्त भी जब अगर नबील कबूल साहब एक मीटिंग में होते थे तो 10 हमारे और जो पार्टी के जिम्मेदारान होते थे वो मीटिंग करते हैं और इनके लिए कन्वेंस करते हैं। और ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है कि आज से 14 दिन के बाद इलेक्शन होने वाला है, और वो इलेक्शन खुद सबसे बड़ी गवाही होगा। और जहां तक इस बात में आपको एक बात और बताता चलूं कि इस इलेक्शन में हमने लगभग 1,40,000 वोट लिए, और इनका पीटीआई ने 31,000 वोट लिए। 2002 में हमारा वोट 72,000 था, और जो हमारे अपोनेंट थे उनके 32,000 वोट थे। अच्छा साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आज के हवाले से मुझे जरा बताइएगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आज बहुत अच्छा रवैया रहा। कल जो अल्ताफ हुसैन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और जिस तरीके से इनवाइट किया वो भी बहुत अच्छा था, जिस तरीके से आपकी तरफ से वेलकम किया गया ये भी बहुत अच्छा था। कराची के माहौल में जो कि बहुत ज्यादा सख्ती नजर आ रही थी, दर्जा हरारत बहुत बढ़ा हुआ था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज बहुत अहम किरदार अदा किया है उस दर्जा हरारत को नीचे लाने में। आप लोगों का कंडक्ट बहुत बेहतर था। ये मेंटेन रखा जाएगा सर 23 अप्रैल तक के अब इसको देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमें इस इलेक्शन से कहीं ज्यादा कराची का अमन और अमान अजीज है। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस दिन से ये करीमाबाद वाला वाकया हुआ है, करीमाबाद वाले जो इंसिडेंट था उसमें आपने मेरा, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का, फारूक सत्तार भाई का, हैदर रिजवी भाई का तर्ज अमल देख लिया था कि हमने फिजिकली जाकर इसे किया। उस वक्त से हमारी कैंपेन में अपना वोट मांगने से ज्यादा लोगों को यही कन्विंस करना है कि भाई आप इश्ताल अंगेजियों के जवाब में खुदारा पुरअमन रहें। ये 23 अप्रैल को इलेक्शन खत्म हो जाएगा। हमें अपना शहर, जहाँ पे हम बहुत सारी तकलीफें परेशानियां फेस कर रहे हैं, हमें इस शहर का अमन और अमन अमान बहुत अजीज है। बहुत शुक्रिया गवर्नर। अपने कारकुनों की भी हिदायत की गई है कि जो रवैया आज था, सिवाय इसके कि कुछ कारकुन बेकाबू हो गए थे, वही रवैया रखा जाए। और अल्ताफ हुसैन साहब भी और जो पाकिस्तान की क़यादत है वो यकीनी बनाएगी कि माहौल इस सारे सिनेरियो में माहौल बेहतर रहे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सामने आई है, वो ये है कि मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की समाअत खुली अदालत में होगी, और ये समाअत सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में 1 बजे अदालती वक्त खत्म होने के बाद हुआ करेगी। आज के इजलास में जुडिशल कमीशन ने 2013 इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातों से तजावीज भी तलब की हैं, और जुडिशल कमीशन ने तमाम जमातों को हिदायत की है कि इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक
اگر کسی بھی قسم کے شواہد یا ثبوت دستاویزی شکل میں موجود ہیں تو 15 اپریل تک پیش کریں۔ چیف جسٹس ناصر ملک کے سیکرٹری حامد علی کو جوڈیشل کمیشن کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن کا پہلا باقاعدہ اجلاس 16 اپریل کو ہوگا۔ واضح رہے کہ اس عدالتی کمیشن کو سول اور فوجداری عدالتوں کے اختیارات بھی حاصل ہیں اور وہ کسی بھی شخص کو طلب کر سکتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 15 تاریخ تک تمام وہ جماعتیں جو الزامات لگاتی رہی ہیں انہیں الزامات بمائے ثبوت لانے کا کہا گیا ہے۔ تو وہ جماعتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ظاہر سر فہرست ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ الزامات لگائے ہیں، کیا وہ ثبوت لے کر جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ اور اس حوالے سے، اس کمیشن کے حوالے سے باقی تمام سیاسی جماعتوں کی رائے تو ہم نے سنی ہی تھی۔ آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس پر بات کی اور کیا کہا، ذرا سنیے۔ جو نئی ایگریمنٹ ہوا ہے عمران خان کپتان صاحب کے ساتھ، اس کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو اس میں مبارکباد دیتا ہوں دونوں کو۔ آپ نے سنا کہ آصف علی زرداری صاحب کیا کہہ رہے تھے، مگر آج جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب تو صرف جوڈیشل کمیشن کے بارے میں نہیں بات کر رہے تھے، ان سے سوالات ہوئے اور ان سے سوال ان کے اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی ہوا، اور جو ان کے طرف سے جواب دیا گیا وہ آج خبروں کی زینت بنا۔ اور اس پر جانے سے پہلے اور اس پر بات کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ آج شیری رحمان صاحبہ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ وہ بلاول بھٹو کی بھی بڑا قریب رہی ہیں، ان کی سیاسی ٹریننگ کی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی تھی۔ ذرا بات ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے سیاسی منظرنامے اور پارٹی تقریبات اور سیاسی سرگرمیوں سے اکتوبر 2014 سے غائب ہیں۔ اس دوران کئی حلقوں کی جانب سے ان کی غیر حاضری پر مختلف وجوہات پیش، کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ بلاول کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج پہلی بار ایک واضح بیان آصف علی زرداری کی جانب سے سامنے آیا ہے، جنہوں نے کہا کہ بلاول ابھی سیاست کے لیے تیار نہیں، ابھی ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ بلاول فی الحال لندن میں تھے، ہم انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جوانی اور ان کی سوچ دونوں کو میچورٹی کروانی ہے، دونوں کی میچورٹی ہو جائے پھر اس کو میدان میں اتارا جائے۔ اور ویسے بھی جو یہاں چیلنجز ہیں، خطرات کے، سیکیورٹی رسکس ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو انٹروڈیوس کیا جائے آپ کے ساتھ۔ کہتے ہیں ان کی سیاسی سوچ بھی، ان کی جوانی بھی، ان دونوں کو میچورٹی، پختگی درکار ہے۔ یہ وجہ اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رہے کہ 18 اکتوبر 2014 کو پیپلز پارٹی کی جانب سے سیاسی کریئر کی باقاعدہ لانچنگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ ایک بڑا جلسہ بھی کیا گیا جس میں بلاول بھٹو نے تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں ان کا کہنا، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بلاول کو میچور، کیا یہ کسی بھی سیاسی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں شاہزیب یہ سائیڈ لائن کی بات نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور جیسے میں نے کل رات بھی یہ کہا ہے جواب میں کہ وہ ضرور واپس آئیں گے، اور مطلب ایک ٹائمنگ کا مسئلہ ہے اور کچھ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ کو تو خود اس کی سیاسی ٹریننگ کا ٹاسک دیا گیا تھا بلاول کی، ان کی اگر ظاہر ہے وہ اگر ابھی تک پختہ نہیں ہے، کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، تو پھر آپ ناکام ہو گئیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو پختہ نہیں ہیں بلاول بھٹو زرداری میں؟ کن چیزوں میں پختگی کی ضرورت ہے بلاول کو؟ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو، this is not working. It keeps coming and going. Hello? جی Let it go. I have to go. شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ بہت سارے سوالات تھے جو مجھے ان کے سامنے رکھنے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے۔ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا لڑکا ہے، بی بی کا بیٹا ہے، سندھ کی سیاست کے حوالے سے بڑی تقاریر کی ہیں، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے کہ جن سیاسی رہنماؤں نے بہت زیادہ تگڑا موقف رکھا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، بلاول بھٹو زرداری ان میں سر فہرست ہیں۔ تو کیا ایسی چیز ہے جو ان کے بارے میں میچور نہیں ہے؟ اور مجھے میرے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ بہرحال وہاں پر کوئی ایسا ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، آواز جا رہی ہے۔ اگر شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آواز نہیں آ رہی تو وہ درست کہہ رہی ہوں گی، بٹ بہرحال کافی سارے سوالات تھے کہ ہمیں سامنے رکھنے تھے، اور کیا واضح نہیں ہو گیا آج زرداری صاحب کے بیان سے کہ بلاول بھٹو زرداری میں اور آصف علی زرداری صاحب میں بہت فاصلے ہیں، اور آصف علی زرداری ہی بلاول بھٹو کو سیاست سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ یمن کے معاملے پر بلایا جانے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ ان 4 دنوں میں ارکان کی اکثریت
معاملے میں فریق بننے کے بجائے ثالث کا کردار ادا کرنے کے حق میں نظر آئی۔ دوسری جانب پاکستان کے دورے پر آنے والے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے آج وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، اور ملاقات میں وزیر اعظم نے یمن کی صورتحال اور حکومت کو برطرف کیے جانے کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ سے خدشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر سعودی عرب کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان سعودی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اگر سعودی عرب کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ مسائل کے حل کے لیے اسلامی ممالک کے کردار پر زور دیا گیا، اور ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ ہونے والی نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا۔ پاکستان اور یمن کے درمیان جاری مشاورت کا عمل نہ صرف یمن بلکہ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، اور آنے والے دنوں میں یمن کے حوالے سے مشاورت کا یہ عمل کیا رخ اختیار کرے گا، اس پر نظر رکھیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اب آپ سے پیر کے دن ملاقات ہوگی، اس دن کی خبروں کے ساتھ، ان پر تفصیلی تبصروں کے ساتھ۔ فی الحال شاہ زیب خان صاحب کو اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔